سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھنا، یہ صوم ہے۔ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، لیکن سیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صوم کا مطلب تو ہوا کہ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھنا، ہر قسم کی جسمانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ لیکن میرے بھائیوں، جو سیام ہوتا ہے، سیام کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز سے روک کے رکھنا کہ جس سے رکنے کا اللہ رب العزت کی ذات نے اور اس کے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اپنے دماغ کو ہر قسم کی گندی اور فحاشہ سوچ سے پاک اور صاف رکھنا، اپنے سینے کو، اپنی صدر کو ہر قسم کے بغض، حسد اور کینے سے پاک اور صاف رکھنا، اپنے دل کو صاف اور پوتر رکھنا۔ اور میرے بھائیوں، اپنے کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سننا کہ جس کے سننے سے اللہ نے اور اس کے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ کرنا، اپنے پاؤں سے کسی ایسی جگہ پر چل کر نہ جانا کہ جہاں پر جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہو۔ کیوں؟ کہ یہ ساری چیزیں قیامت کے دن انسان کے حق میں یا تو اس کے خلاف گواہی دیں گے یا اس کے حق میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، کہ یہ دونوں چیزیں، دن کا روزہ اور رات کا قرآن پڑھنا، رات کا قیام کرنا، دن کا قیام کرنا، قرآن پڑھنا، سننا، اس کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں جانا، یہ تمام چیزیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات ان کو وجود بخشیں گے۔ اور جب انسان کے فیصلے کا وقت آئے گا، جب فرشتے اس کو پکڑ کر اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ نہ کرے کچھ کمی آ گئی، اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، اگر اس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو فرشتے اس کو پکڑ کر جب جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، تو یہ دن کا روزہ، یہ رات کا قیام، یہ قرآن سننا، یہ قرآن پڑھنا، میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات ان کو وجود بخشیں گے اور یہ فرشتوں کے ارد گرد گھیرا ڈال لیں گے اور یہ جھگڑا کریں گے، اے اللہ، روزے کو اللہ انسانی شکل میں اس کو زبان عطا فرمائیں گے۔ روزہ کہے گا اللہ، اس نے دن بھر اپنی ذات کو کھانے سے روک کے رکھا، اس کے سامنے مواقع تھے، اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے تھے، گرمی کی شدت تھی، ٹھنڈا پانی شربت موجود تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اے اللہ، اس نے میرا خیال رکھا، اس نے میرا لحاظ رکھا، اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھا۔ آج اے اللہ، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس نے میرا خیال رکھا، میں قیامت کے دن آج اس کا خیال رکھوں گا، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، اور اللہ رب العزت کی ذات اس کی سفارش کو قبول فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اسی طرح قرآن، میں نے 2 دن پہلے بھی جو آیت پڑھی تھی یاسین کی، کہ میرے بھائیو، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ نے سورہ یاسین 23ویں سپارے میں فرمایا کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ رب العزت کی ذات اس زبان سے، اس گوشت کے لتھڑے سے بولنے کی طاقت کو کھینچ لیں گے اور انسان کے باقی سارے اعضاء بولیں گے، سارے اعضاء بولیں گے۔ رات کو قیام کرنا اللہ رب العزت کی ذات کے ہاں بہت ہی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اپنے تعلق کو پہلے سے زیادہ ہم بڑھائیں۔ کیا میں دیکھوں کہ رمضان آنے سے پہلے میرے شب و روز اسی طرح تھے؟ کیا رمضان آنے کے بعد میرے شب و روز میں کچھ فرق نہیں پڑا؟ تو مجھے اپنا اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا پچھلے رمضان میں میری ایسے ہی مصروفیات تھیں، کچھ اسی طرح تھا؟ کیا میں نے رمضان المبارک کو صرف
کھانے پینے کے ٹائم کو تبدیل کرنے کے لیے رکھا ہے بس، کہ پہلے میں دن میں 3 ٹائم کھاتا تھا، اب میں صرف 2 ٹائم کھاتا ہوں۔ میرے بھائیو، ان چیزوں کا نام رمضان نہیں ہے۔ اپنے آپ کے اندر اللہ کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کہتا ہے یہ روزے میں نے تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہارے اندر سے جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، تم اس سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لو۔ میرے بھائیو، یہ بہت ہی قیمتی ایام ہے، بہت ہی قیمتی ایام ہے۔ ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اس میں سے۔ قرآن پڑھیں، پڑھنا نہیں آتا اس کو سنیں، اس کو سننے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس کو دھیان کے ساتھ سنیں۔ اللہ رب العزت کی ذات و قرآن میں 2-3 جگہ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں جی قرآن بہت مشکل ہے۔ 27واں سپارہ ہے میرے سامنے، 2-3-4 حفاظ کرام ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہتا ہے ہم نے تو اس قرآن کو آسان بنایا، آسان ترین بنایا۔ کون ہے جو اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہتا ہے؟ پھر 26ویں سپارے میں فرمایا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیو، ہم ہر چیز میں غور و فکر کرتے ہیں، ہر چیز میں۔ معاشرے کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے اوپر بڑا غور و فکر کرتے ہیں، برادری کے اعتبار سے بہت غور و فکر کرتے ہیں، سیاسی اعتبار سے بہت غور و فکر کرتے ہیں، معاشی اعتبار سے بہت غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا ہم اس قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس قرآن کی دعوت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی ذات کو کل قیامت کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ کن وجوہات کی بنیاد پر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا، کن وجوہات کی بنیاد پر ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا تھا؟ میرے بھائیو، اگر کوئی بھی شخص اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت والی ہمیشہ والی زندگی میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر 50 حج کر لے، 100 عمرہ کر لے، لیکن میرے بھائیو، اگر اس کے حج، اگر اس کے عمرے اللہ رب العزت کی ذات کے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہوئے، اللہ کی قسم وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگو، میں تمہارے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اپنا فرمان۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، تھامے رکھو، آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی اس فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، اس کے اوپر پٹرول پھینکتا ہے، یقیناً وہ لوگ قرآن سے دور ہیں، وہ قرآن سے دور ہیں، وہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہیں۔ نہ انہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کا قرآن پڑھا، نہ انہوں نے صحیح معنوں میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کو پڑھا۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے روزوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنی راتوں کا بھی خیال رکھیں کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں، کوشش کریں کہ ہماری زبان زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والی ہو، ذکر اذکار کرنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن کو سننے والے ہوں، قرآن کو سمجھنے والے ہوں، قرآن کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنے والے ہوں۔ کسی بھی قسم کی جو ہماری رمضان المبارک سے پہلے مصروفیات تھیں ویسی نہ ہوں۔ اگر ویسی تھیں تو ہم نے اس اللہ رب العزت کی ذات کے مہمان کا کیا خیال رکھا؟ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، اگر اس مہمان کے آنے کے بعد ہم اپنی مصروفیات کو ترک نہیں کرتے، مصروفیات کو نہیں چھوڑتے، مہمان وہیں بیٹھا رہتا ہے، وہ تھوڑا سا وقت ہوگا وہ خود بخود اٹھ کے چلا جائے گا۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے بڑھ کر فضیلت والا، رحمت والا، برکت والا مہینہ ہے۔
اور یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کل کو ہمارے خلاف یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف کھڑا ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کس طرح اس کو رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں، ہم کس طرح اس رمضان المبارک کا اکرام کرتے ہیں، ہم کس طرح اس رمضان المبارک کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو رمضان المبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔